بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 اور 54. ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ جو واقعات تھے ان کے بارے میں ان کی مزید تفصیل ارشاد فرمائی ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ انہوں نے کیسے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، کیسے ظلم انہوں نے کیے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کل جو ہم نے آیت پڑھی اس میں فرمایا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اتنے ظلم اور اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اور وہ معافی کیسے ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ 40 دن کے وعدے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے ہوئے تھے تو ہم نے وہاں ان کو کتاب عطا فرمائی. کتاب جو ہے ان کو عطا فرمائی. اور فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو وہی فرقان کہلاتا ہے. جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہو وہی فرقان کہلاتا ہے. تو ہمارے لیے قرآن بھی کیا ہے؟ فرقان ہے. قرآن مجید، فرقان حمید، اس کا دوسرا نام فرقان ہے. تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے جو حق اور باطل کے، حرام اور حلال کے درمیان ہمارے لیے فرق کرنے والا ہے، تمیز کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے دی. اب وہ لے کر کے آئے تو اپنی قوم کو دیکھا اس حال میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کیفیت کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یاد رکھیں جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اب گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ ظلم تو کر رہا ہے مگر کسی اور پر نہیں، اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ان کی قوم سے فرمان کیا تھا؟ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کوئی گناہ کر کے کوئی بندہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اپنی جان پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ کہ وہ گناہ کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، اور اس کا جو عذاب بھگتنا پڑے گا قبر میں، حشر میں، جہنم میں، جو کچھ بھی عذاب بھگتنا پڑے گا اسی کی جان کو بھگتنا پڑے گا. گویا کہ وہ اپنی جان کو اس عذاب پر پیش کر رہا ہے، اپنی جان کو عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجل، یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت میں لگ گئے، تو یہ بچڑا بنانا اور اس کی عبادت میں لگ جانا سب سے بڑا ظلم ہے. گویا کہ شرک جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت میں، صفات میں، تو وہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو شرک کہلاتا ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ باتخاذکم العجل، وہ جو بچڑا بنایا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ تو سامری نے بنایا تھا. ان لوگوں نے، پوری قوم نے تو مل کر نہیں بنایا تھا، پوری قوم نے اس کو بنایا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم سب نے بنایا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے والا ہے، ایک اس گناہ کے کرنے میں مدد دینے والا ہے.
جو ہیلپ کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، جن لوگوں نے ان میں زیورات دیے تھے، وہ سونے کا بنایا گیا تھا، میں نے عرض کیا تھا، وہ جو سونا پیش کرنے والے تھے، گویا کہ وہ بھی بنانے والوں میں شامل تھے۔ بنایا تو ایک آدمی نے تھا، مگر جتنے لوگ اس کے ہیلپرز تھے، جتنے لوگ اس کے مددگار تھے، وہ سارے اس گناہ میں شامل تھے۔ اب گویا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ پر کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی نسبت، وہ بچڑا بنانے کی جو نسبت ہے، وہ ایک بندے کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ ان سب کی طرف کی ہے جو لوگ اس کے مدد کرنے والے تھے۔ اور تیسرا پرسن بھی ہوتا ہے، تیسرا بندہ ہوتا ہے جو اس گناہ کے ہونے پر راضی ہو، جو اس گناہ کے ہونے پر راضی ہو، وہ بھی گویا کہ اس گناہ میں شامل ہے۔ پہلا بندہ گناہ کرنے والا، دوسرا بندہ گناہ کی مدد کرنے والا، اور تیسرا بندہ گناہ پر راضی ہونے والا۔ یہ تینوں لوگ برابر کے شریک ہیں اور سب کو برابر کا عذاب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ جو تم نے بچڑا بنایا ہے، اس بچڑے کے بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے علاقوں میں دیکھ لیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں، کیا کسی ہم گناہ کی مدد تو نہیں کر رہے؟ کہیں کسی گنہگار کے ساتھ گناہ میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم گناہ پر راضی تو نہیں ہیں؟ کہ ہمارے گھر میں فلمیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ہم ان گناہوں پر مددگار تو نہیں ہیں؟ کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم نہیں دیکھتے، مگر جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کیا ان کے ہم مددگار تو نہیں ہیں؟ کہ ہم ان کو کیبل کا بل بھر کے تو نہیں دے دیتے، ٹی وی کا جو ہے ان کو ہم لا کر تو نہیں دے دیتے؟ کیا ہم کسی طرح کسی بھی اس میں گناہ میں شریک کار تو نہیں ہیں؟ اچھا چلو نہیں بھرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو بھئی فارغ البال ہیں، ہمارا کیا لینا دینا، یہ خود ہی کماتے ہیں، خود ہی لگاتے ہیں، کیا ہم اس پر راضی تو نہیں ہیں؟ یہ ٹی وی چل رہا ہے، چلے ہم ناراض نہیں ہیں۔ ناراض نہ ہونا بھی راضی ہونا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے۔ تو کیا ہم گناہوں میں شریک ہیں؟ تین طرح کے تین پارٹنرز ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، گناہ کرنے والا، گناہ کا مددگار، اور گناہ پر راضی ہونے والا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہم ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں یار، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کر لو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کر لو۔ اور ہماری جو توبہ ہے وہ اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے اس امت کی توبہ۔ اس امت کی توبہ دیکھیے، وہ جو بنی اسرائیل والے تھے، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کروائی، یہ دیکھیے، بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے توبہ کرنا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، اس پر نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے ہم توبہ کر لیں، ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے، ہمارے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے ہمارا جو نامہ اعمال ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف تم توبہ کرو، کیسے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ وہ جتنا بڑا لشکر تھا، جتنے زیادہ لوگ تھے، ان سب کو ایک ہی میدان میں کھڑا کر دیا گیا اور فرمایا ایک دوسرے کی تلواریں لے لو اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب اس مجمع کے اندر ایک بھائی ہے دوسرے کا، ایک باپ ہے دوسرے کا، ایک بیٹا ہے، ایک بھانجا ہے، ایک ماموں ہے، یوں کر کے پورے خاندان تھا، پورے رشتہ دار تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کو کیسے قتل کرتے؟ ان کو حیا آتی تھی، شرم آتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم کرتے ہوئے ایک کالا بادل اتارا۔ کالا بادل ان کے جس وادی میں وہ موجود تھے اس پر کالے بادل نے سایہ کیا اور سارا اندھیرا چھا گیا، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ نے فرمایا اب ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دو۔ تو 70,000 قتل ہو گئے، 70,000 قتل ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، مولا ان کی توبہ قبول فرما لے، ان کو معاف فرما دے۔ تو 70,000 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان پر رجوع برحمت ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یوں ان کو چھٹکارا نصیب ہوا، یوں اللہ ان سے راضی ہوا۔
لیکن ہمارے لیے کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، کتنی آسان ہے توبہ کرنا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالی تم پر رجوع برحمت ہوگا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ کرنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں جو کچھ بیان ہوا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب